الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتي قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ متفق علیہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، صرف نام میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ان کا نام تھا عبداللہ اور ان کے والد کا نام تھا عثمان۔ ابو بکر جو ہے ان کی کنیت تھی اور الصدیق جو ہے ان کا لقب تھا۔ والد بھی کنیت کے نام سے معروف ہیں اور خود بھی کنیت کے نام سے معروف ہیں، یعنی خود کیا ہے ابو بکر الصدیق کے نام سے معروف ہیں، والد ابو قحافہ، ٹھیک ہے، اور نام ان کا کیا تھا؟ عثمان۔ تیم قبیلے سے ان کا تعلق تھا اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، آپ کی وفات کے بعد یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل ترین انسان ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضائل کو بیان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے سب لوگوں کے حقوق ادا کر دیے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ان کا حق ابھی تک ادا نہیں کر سکا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو اس وقت میں بھی آپ کے رفیق تھے، آپ کے ساتھی تھے، غار ثور میں آپ کے ساتھ رہے تھے، اس لیے ان کو صاحب الغار بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کا بڑا تذکرہ کیا۔ تو گورے چٹے دبلے پتلے جسم کے انسان تھے، مسلمانوں کے لیے انتہائی رحیم، انتہائی رفیق، انتہائی رقیق تھے، اور جو دشمن تھے اسلام کے ان کے لیے ناقابل شکست چٹان تھے۔ 13 ہجری جمادی ثانی کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا علمنی، مجھے تعلیم دیں، مجھے سکھلا دیجئے، دعاء، ایک دعا، مجھے ایک کوئی ایسی دعا سکھا دیں، ادعو بہ، میں دعا کروں ان کلمات کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، فی صلاتی، اپنی نماز میں، اپنی نماز میں۔ اب یہاں پر مطلق ہے یہ کہ میں نماز میں وہ کس جگہ پر پڑھوں گا، ٹھیک ہے، کوئی جگہ یہاں پر نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا تعین کیا اور نہ ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعین کے اعتبار سے پوچھا کہ میں سجدے میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں تشہد میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں 2 سجدوں کے درمیان میں پڑھنا چاہتا ہوں، یا میں جب نماز شروع کرتا ہوں اس وقت پڑھ رہا ہوں، رکوع میں پڑھ رہا ہوں، کہاں پر پڑھ رہا ہوں، کہیں پر بھی اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ مطلق ہے، اس کو ہم مطلق ہی رکھیں گے۔ تو کچھ علماء وہ امام ابن حجر کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس دعا کا تعلق آخری تشہد کے ساتھ ہے، اور اکثر دعائیں کی جو کتابیں مرتب کرنے والے علماء ہیں وہ بھی اسی ترتیب سے ہی اس کو رکھتے ہیں۔ تو بعض علماء اس کو سجدے کی حالت کے اندر بھی کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بندہ اس وقت رب العالمین کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس وقت بندہ اللہ رب العالمین سے جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہونے کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور پیچھے آپ نے حدیث بھی پڑھی۔ تو اس لیے بہرحال یہ کہیں پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، ترتیب کو مد نظر رکھیں گے تو آخری تشہد کے اندر، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ثم لیتخیر من الدعاء، ماشاء، جو تم دعا پڑھنا چاہتے وہ پڑھو۔ تو ہمیں اپنے الفاظ لانے کے بجائے
ہم کیوں نہ وہ الفاظ یا وہ کلمات جو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلیں، جن کی آپ نے تعلیم دی، جن کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا، کیوں نہ ہم وہ دعائیں پڑھیں؟ تو ہمیں اس جانب تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ جواز تو موجود ہے، جواز کا انکار نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، جواز ہے، لیکن وہ کلمات جو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھائے، اس کو انسان یکسر چھوڑ دے، ترک کر دے، بالکل ترک کر دے، چھوڑ دے، تو یہ بہت بڑی ایک محرومی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ہم اس خیر سے محروم ہو رہے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ اب یہاں پر غور کریں کہ سوال کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام۔ دونوں کا مقام آپ جانتے ہیں، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام سے کون واقف نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام عزت سے کون واقف نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے، غور کریں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمائش کیا کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب صحابی سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ سے تعلیم مانگنا چاہیے، سوال کیا کہ مجھے کوئی سکھا دیں، تو یقیناً وہ کوئی بے حد جامع اور نفع مند دعا ہی سیکھنا چاہتے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بڑی جامع دعا سکھا دی۔ کہا کہ علمنی دعاء، مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے، ادعو بہ فی صلاتی، جو میں دعا اپنی نماز کے اندر کیا کروں۔ قال قل، آپ نے فرمایا کہ کہا کرو، پڑھا کرو، کیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں نے، ظلمت ظلم کیا ہے، نفسی اپنے آپ پر، ظلمن کثیرا بہت زیادہ ظلم، میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور بعض روایت کے اندر ظلمن کبیرہ، تو کبیرہ اور کثیرہ کے الفاظ میں پھر کیا ہوگی؟ کبیرن کے اندر کیا ہوں گی؟ پھر وہ کمیت مراد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کہ وہ میں نے جو ظلم کیا ہے وہ بہت بڑا ظلم کیا اپنے آپ پر، بہت بڑے میں نے ظلم کیے، اور جب ظلمن کثیرن مراد ہوگی تو اس کی پھر بلکہ جب ظلمن کثیرن مراد ہوگا نا تو اس وقت کمیت مراد ہے، یعنی اس کی تعداد آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظلمن کبیرن کے اندر اس کی کیفیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ظلم کتنا بڑا میں نے کیا ہے۔ تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب، ولا یغفر اور نہیں معاف کرتا، نہیں بخشتا، الذنوب گناہوں کو، الا انت مگر تو ہی، فاغفر لی پس تو مجھے معاف کر دے، فاغفر پس تو معاف کر، لی مجھے، مغفرتن ایسی معافی جو من عندی کا تیری طرف سے ہو، یعنی خاص وہ معافی تیری طرف سے ہی ہونی چاہیے، وارحمنی اور مجھ پر رحم کر، انکا بے شک تو، انت تو ہی، الغفور الرحیم بے حد بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اب غور کریں یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمائش کی کہ مجھے دعا سکھائیں، اور آپ نے کتنی جامع دعا سکھا دی، کتنی جامع دعا سکھا دی، اور یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع، انکساری، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تواضع، عاجزی، انکساری ہے، علم سیکھنے کے اندر کوئی آر نہیں محسوس کیا، ٹھیک ہے، ہم تو آر محسوس کر لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے، ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم عالم ہو گئے ہیں، میرے پاس بڑا علم ہے، میں نے اتنا علم حاصل کر لیا، فلاں حدیث کی کتاب میں نے پڑھ لی، فلاں پڑھ لیا۔ نہیں، کبھی بھی علم سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ علم کے لیے بندے کو بیتاب رہنا چاہیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسی دعا سکھائی کہ جس کے اندر انسان اپنی خطاؤں کا اعتراف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سوال بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہا ہے، یعنی ایک جامع ترین دعا ہے، کس کے اوپر مشتمل ہے؟ اعتراف گناہ پر، ٹھیک ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا
اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، جتنا بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اتنی اللہ رب العالمین مغفرت کثرت کے ساتھ اس بندے کی کرتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب غور کریں یہاں پر کہ ظلم انسان اپنے آپ پر تو نہیں کرتا، کوئی اور دوسرا شخص اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو یہاں پر اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے نفس کو اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی چیز واجب کی تھی، اس واجب کے اندر آپ نے کوتاہی کی، اب ظاہر سزا کس کو ملنی ہے؟ اس جسم کو، اس نفس کو ملنی ہے، یا پھر کسی حرام کام کا آپ سے ارتکاب ہو گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بندہ اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ ظلم، اس کا معنی یہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمًا کثیرا۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ اعتراف موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے آگے؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا موجود ہے، ساتھ میں معافی بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخش ہی نہیں سکتا، تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور معاف نہیں کر سکتا۔ فاغفر لی، اب دیکھیں یہاں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ فاغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ اب یہ یہاں پر اضافہ کیا جا رہا ہے کہ ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو، یعنی تیری طرف سے جو مغفرت آنی ہے، بخشش آنی ہے، وہ بے حد عظیم ہوگی، بہت بڑی ہوگی، ٹھیک ہے، بہت بڑی مغفرت کرے گا تو، بہت بڑی عظیم مجھ پر جو ہے اپنی مغفرت کرے گا۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم۔ اب یہاں پر علت بیان کر رہا ہے، اور یہاں سے یہ بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان اسماء حسنہ کا واسطہ دیں جس کے مطابق آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اب یہاں پر کیا مانگی تھی؟ مغفرت، کیا مانگی تھی؟ رحمت۔ تو اس لیے کہا انک انت الغفور الرحیم، کہ اللہ میں تجھ سے بخشش کیوں مانگ رہا ہوں، اللہ میں تجھ سے رحم کا مطالبہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ کتنی جامع دعا ہے کہ جس کے اندر آپ چھوٹے سے جملوں میں کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اپنی نماز کا حصہ اس دعا کو بنانا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔